ناظرین حضرات، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کا آخر عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور آخر عشرے کی سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے وہ اعتکاف کی عبادت ہے۔ اعتکاف کے معنی آتے ہیں جم جانے کے، ٹھہر جانے کے، اللہ کے لیے سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ایک سو ہو کر بیٹھ جانا، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب اعتکاف ہے، ایک سنت ہے، ایک نفلی اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہے جس کو آدمی اپنے اوپر واجب کر لے، نظر کے اعتکاف ہے، یا اپنے اوپر ذمہ کر لے کہ میں فلاں دن کا، 1 رات کا، 2 دن کا، 4 دن کا اعتکاف کروں گا، میرا فلاں کام ہوگا تو اعتکاف کروں گا، یا ایسے ہی اپنے اوپر ذمہ کر لے تو وہ اعتکاف کرنا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت، جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں رمضان مبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ تیسرا اعتکاف ہے نفلی اعتکاف، جس کے لیے کوئی دین، کوئی متعین طے نہیں ہے، پورے سال بھی کر سکتا ہے یا جب چاہے جب مسجد میں آئے اعتکاف کر سکتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آوے، اگر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جاوے اور جب تک نماز پڑھتا رہے گا یا جو بھی کچھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا تو وہ اعتکاف کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ تو یہ 3 اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اب اعتکاف کہتے ہیں، سنت اعتکاف کہتے ہیں رمضان مبارک کے آخر عشرہ، یعنی رمضان مبارک کی 20 تاریخ کو عصر کی نماز کے بعد مسجد میں آ جاوے اور مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں آ جاوے اور اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جانے کو اعتکاف سنت کہتے ہیں، جس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ایک خندق سارے جہان کے برابر فاصلہ ہے۔ تو ایک دن کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو جو انسان 10 دن کا اعتکاف کرے، 10 رات 10 دن کا، اس طرح کتنا بڑا ثواب وہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو مرد حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اعتکاف کے اندر شب قدر کو بھی پا لیتا ہے، جو سب سے بڑی اور سب سے اہم رات ہے اور سب سے خاص رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص رات ایک رات بنائی ہے، جس رات کو بھی انسان جو ہے اعتکاف کی وجہ سے اس رات کو پا لیتا ہے۔ وہ تاک راتوں کے اندر گھومتی رہتی ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27 یا 29۔ اب انسان اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں اعتکاف 10 دن کا کرے گا، ظاہر ہے کہ وہ ان تمام تاک راتوں کو پا لے گا، اور اس کو اگر ایک رات بھی مل گئی، شب قدر کی ایک رات بھی اگر مل گئی، اس کے اندر 2 رکعت اس نے نفل نماز پڑھ لی، تو یوں سمجھو کہ 83 سال تک اس نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو، اتنا بڑا ثواب۔ ایک قرآن کریم کی ایک پارے کی تلاوت کر لی، 83 سال تک اس نے قرآن کریم کے ایک پارے کی تلاوت کری ہو، اتنا بڑا ثواب۔ تو سب سے مین چیز یہ ہے اعتکاف کے اندر کہ وہ شب قدر کو پا لیتا ہے، اور جس نے شب قدر کو پا لی، سمجھو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اعتکاف اتنی بڑی عظیم الشان عبادت ہے کہ جب انسان اعتکاف کر کے جب گھر پر لوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے، پاک کر کے اللہ تعالیٰ اس کو گھر بھیجتا ہے۔ تو مرد حضرات مسجد کے اندر اعتکاف کریں، اور عورتیں مستورات جو ہے اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ جو آج کل ہمارے دور کے اندر اور کچھ بعض جگہوں پر عورتیں اتنے بڑے ثواب سے محروم رہتی ہیں کہ عورتیں اگر گھر کے اندر بیٹھ کر ایک کونے میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاوے تو اتنا بڑا ثواب بھی پا لیتی ہیں۔ گھر کا کام بھی اپنی مستورات سے، لڑکیوں سے گھر کا کام بھی لیتی رہے اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے، فری کا ثواب بھی مل جائے۔ تو ہمارے گھر کی مستورات اتنے بڑے ثواب سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اب اعتکاف کے اندر فضائل ہیں اور چند مسائل ہیں۔ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے،
اگر پوری بستی والے، اگر پوری بستی کے اندر ایک مسجد ہیں، اگر اس کے اندر ایک بھی اعتکاف کے اندر نہیں بیٹھے گا تو ساری کی ساری بستی والے گنہگار ہوں گے، اور ایک بھی اگر مسجد کے اندر ایک بھی اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے گا تو ساری بستی والے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ لیکن بڑے شہر کے اندر بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں، ہر محلے میں مسجدیں ہوتی ہیں، تو جس محلے کی مسجد کے اندر بھی اگر ایک آدمی نہیں بیٹھے گا تو سارے کے سارے محلے والے گنہگار ہوں گے، اور ایک بھی اگر اعتکاف کی نیت سے ایک بھی اگر بیٹھ جائے گا ساری بستی والے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ تو سنت علی الکفایہ ہے۔ اب اعتکاف کے اندر چند مسائل بھی ہیں۔ اعتکاف کے اندر بلا عذر مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ قضائے حاجت کے لیے مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، وضو کے لیے مسجد سے جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے، جنابت کے غسل کے لیے مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسے ٹھنڈک کے لیے غسل کے لیے مسجد سے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو اعتکاف جتنی بڑی اہم اور خاص عبادت ہے، اگر اس کے اندر اگر ہم ذرا سی محنت و مشقت اٹھا کر، اگر 10 دن کی مشقت اٹھا کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ادا پسند آتی ہے کہ انسان میرے در سے اٹھتا نہیں ہے، چاہے اس کو نہانے کی جب تک کہ غسل جنابت نہیں ہوتا وہ اٹھتا نہیں، مسجد سے جاتا نہیں۔ اللہ کو سب سے بڑی ادا پسند آتی ہے کہ انسان بغیر عذر کے مسجد سے باہر نہیں جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جب باہر جائے گا، چاند نظر آیا اور باہر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کے گناہوں سے پاک صاف کر کے باہر بھیجے گا۔ تو اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سب سے اہم اور بڑی عبادت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔